رات گہری ہوئی تو آسمان پر ڈھیروں ستاروں نے اپنی جگہ بنائی۔ وہ زمین پر پڑا بندھا ہوا آدمی بمشکل خود کو آزاد کر رہا تھا۔ اس نے ڈھیلی ہوئی رسی کی گرفت کو ایک جھٹکا لگا کر اپنے بازوؤں سے آزاد کیا۔ اب وہ ایک نگاہ آس پاس دیکھتا، اپنے پاؤں میں بندھی رسی کو کھول رہا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد آخر وہ خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ وہ اپنا لڑکھڑاتا ہوا وجود سنبھالتا اس تہہ خانے سے باہر کی جانب بھاگا۔ وہ چلتا جا رہا تھا، کسی بھی طرف کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، مگر وہ بے عقل انسان اپنی جان بخشی پر دھیان دیتا وہاں سے باہر نکلا۔ وہ سڑک پر بنا آس پاس دیکھے بھاگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، آخر وہ سلطان کی قید سے بچ نکلا تھا۔ آہ، چوہا بل سے آخر نکل ہی آیا۔ ہادی یگید اپنی کمر سیدھی کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہادی نے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو لوڈ کیا۔ کمر اکڑ گئی یار، کتنا سلو ہے یہ۔ ہاں، بیٹھ بیٹھ کر میری تشریف کا کباڑہ ہو گیا۔ چل ذرا تھوڑی بھاگم بھگائی ہو جائے۔ یگید نے اپنے جوتے کے تسمے کس کر باندھے۔ بیگی چل نا، ذرا ریس لگاتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہلے پہنچا تو تیری اسکائی ڈائیونگ کا سارا خرچہ میرا۔ نہ کر قسم سے۔ یگید نے کمر کس لی۔ تو پھر تیار ہو جا چوزے، تیری جیب خالی کروانے والا ہوں میں۔ کہتے ہی اس نے خالی اور اندھیری سڑک پر دوڑ لگا دی۔ وہ دو پاگل سر پیرے لڑکے اس زخمی گیدڑ کے پیچھے بہت محتاط طریقے سے قدم رکھتے آخر اس جنگل تک پہنچ ہی گئے تھے۔ یگید نے اپنے دوڑتے قدموں کو بریک لگاتے مڑ کر ہادی کی طرف دیکھا، جو اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ کمینے، بابا آدم جتنی لمبی ٹانگیں ہیں تیری، شتر مرغ کی اولاد۔ ہاہ، ہادی نے برا سا منہ بناتے کہا۔ ہائے ربا، تیرا شکر ہے ان لمبی ٹانگوں کے لیے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ بیٹا اپنی جیب بچا اب، کہتا ہوا وہ اپنے کندھے سے بیگ اتارتا موبائل فون نکالے کال ملانے لگا۔ ہادی نے اس کا بیگ تھامتے اس میں سے کچھ ضرورت کی چیزیں نکال کر سیٹ کی۔ اس عجیب سی گلی میں ایک چھوٹے سے ہال میں سے گزرتے وہ دونوں الرٹ تھے۔ ہادی اپنے ریوالور کے منہ پر سائلنسر لگائے اسے سامنے کیے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اچانک سامنے نمودار ہوتے ایک ہٹے کٹے آدمی کو دیکھتے اس نے فائر کیا، جس کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ یگید نے جیب سے شیلنگ کارتوس نکال کر اسے انونڈ کرتے اس ہلکے سے کھلے دروازے سے اندر پھینک دیا۔ وہاں سے آتی رنگ برنگی آوازیں سنتے وہ اتنا تو جان گئے تھے کہ یہاں دو سے زیادہ افراد موجود ہیں۔ وہ دونوں اس دھوئیں کے زیر اثر دھڑام سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کرتے وہ وہاں کھڑے 3 لوگوں کو گرا چکے تھے۔ ایک آدمی کندھے اور ٹانگ پر گولی لگنے کی وجہ سے زمین پر پڑا تھا۔ یگید نے آگے بڑھتے اس آدمی کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ خطرناک چہرے والا آدمی دہشت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرپرائز، کیسا ہے چکنے؟ یگید نے بدتیسی دکھانے پر زوردار آواز میں کہا۔ ہادی نے بڑھ کر اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھتے اس کے حواس گم کیے۔ آہ، سکون سے پڑا رہ، سالا کتنا بے ڈھنگا ہے، دیکھ تو۔ ہادی نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ اس کے چہرے پر ایک طرف ٹانکوں کی ایک لمبی لکیر تھی اور اس کی ایک آنکھ کے گرد گہرا نشان اسے مزید خوفناک بناتا تھا۔ اسے اٹھاتے وہ دونوں اس چھوٹے سے ہال سے باہر نکلے۔ یار، ایک تو یہ سلو سروس
ہے، لگتا ہے اسے خرچہ پانی دینا پڑے گا، یگیت نے منہ بسوڑتے کہا۔ تو اسے گلی کے کونے سے بلیک کلر کی پراڈو چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے کار کی ڈگی میں پھینکتے دونوں نے کمر سیدھی کی۔ اس سوئے ہوئے شخص کی آنکھ ایک دم کھلی۔ سلطان نے دھیرے سے جھک کر ایک نگاہ اس پر دوڑائی، جو ہمیشہ کی طرح گدھے گھوڑے بیچ کر سونے میں مصروف تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا، اسے اپنی آغوش سے نکال کر اس پر کمفرٹر درست کرتا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اپنی مخصوص ڈریسنگ کیے، وہ بلیک کلر کا لانگ کوٹ پہنے تیار ہوا، اپنا پسندیدہ ہتھیار محفوظ کرتا وہ موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے سلطان نے موبائل جیب میں رکھا۔ اس کی نگاہ اپنی سوئی ہوئی شہزادی پر پڑی۔ وہ قریب آتا گھٹنوں کے بل بیڈ کے قریب بیٹھا۔ سلطان نے اس کے رخسار پر ہاتھ کی پشت ربط کرتے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا میری سوہنی کڑی۔ مسکراتا ہوا وہ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ گیا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اٹھا، ایک نگاہ اس پر دوڑاتا وہ فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ سلطان نے ہوڈ سر پر ڈالتے اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کیا، اور وہ زخمی بھیڑیا ایک دفعہ پھر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اپنے اڈے پر پہنچتے وہ دونوں ڈگی کی طرف بڑھے۔ ارے یار، کتنا گند پھیلا دیا اس کمینے نے میری گاڑی میں۔ یگیت نے ڈگی کھولتے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا، جو اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس کے وجود سے نکلتا خون اس ڈگی میں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ دیکھ تو ذرا اسے، سالہ گٹر جیسی شکل لیے خود کو 30 مار خان سمجھتا ہے۔ بیٹا، تجھے تو 30 دفعہ ماروں گا، پھر تیرا یہ خان نکال کر اس نیلے سمندر کی تہ میں غرق کروں گا۔ یگیت نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے منہ میں چلتی چوئنگم کی سپیڈ تیز کی۔ اس کے چہرے سے برف کی مانند ٹھنڈے پانی کا جھونکا ٹکرایا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے کھلیں، اور اپنے عین سامنے اس آدمی کی وہ خطرناک مسکراہٹ دیکھتا وہ ہنس دیا۔ کافی تیز ہو تم لوگ، وہ بمشکل بولا۔ ہاں نا، بالکل، جہاں تیری یہ کم عقلی ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری سوچ کا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ سلطان نے اپنی گردن کو ٹیڑھا کیا۔ تیرا چمچہ نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے بھائی کی جان پیاری نہیں جناب کو۔ کمینوں، تم لوگوں کی چال مجھ تک ہی کام کر سکتی ہے، میرے بھائی کو جانتے نہیں تم لوگ، ہمیں جاننا بھی نہیں۔ جس گھٹیا وجود کا نام و نشان بھی فنا ہونے والا ہو، اس کے بارے میں تفصیل لینا تو بے عقلی ہے میرے خیال سے۔ میرا بھائی تم سب کو ایک ایک کر کے ایسی موت دے گا جو کبھی تمہارے تصور میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ اور تیری وہ بیوی، ہاں، کافی خوبصورت ہے، بھائی کا دل آ گیا ہے اس پر۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سلطان کی رگیں ایک دم سخت ہوئیں، ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتے وہ اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ غلیظ انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی سلطان کی بیوی کا ذکر کرنے کی؟ سلطان نے اس کی زبان نکالتے ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھا۔ وہ بندھے ہاتھوں سمیت زمین پر پڑا ہنس رہا تھا۔ ہادی اور یگیت کچھ ہی فاصلے پر کھڑے اب اس کی درگت کو انجوائے کر رہے۔
کرنے والے تھے۔ سلطان نے اپنی جیب سے خنجر نکالتے اس کی زبان کے کونے پر رکھتے پوری شدت سے ایک لمبی لکیر کھینچی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور اس کی وہ 10 گز لمبی زبان سلطان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس کے منہ سے نکلتا خون چہرے اور گردن کو بھگو رہا تھا۔ گھٹیا انسان، تیرے وجود کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے اس کمینے کو گننے کے لیے بھی ایک عرصہ درکار ہوگا۔ وہ دبی چیخیں مارتا زمین بوس ہوا تھا۔ یگیت نے آئیبرو اٹھائے سلطان کو دیکھا۔ ہادی نے تھوک نگلتے رخ موڑا۔ میرے خیال سے مجھے نکلنا چاہیے، ویسے بھی اس گٹر کے ٹکڑے ہوتے میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہادی کے بڑے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتا اسے گریبان سے جکڑ گیا۔ یہاں سے ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو اس کے ساتھ ساتھ تیری بھی جان نکال دوں گا۔ ہادی نے آئیبرو اٹھاتے اسے دیکھا، جو آج پھر سے وہی سلطان بن چکا تھا۔ وہ بے رحم درندہ ایک پاگل اور سر پھرا بھیڑیا جو بس جان لینا دینا جانتا تھا۔ جب تک ان 2 غلیظ لوگوں کو اس دنیا سے مٹا نہیں دیتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ ارے بھائی کول، میں تو بس تازہ ہوا کھانے کا سوچ رہا تھا، تو سیریس ہی ہو گیا۔ کول، ہادی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے معصومیت سے کہا تو بیگی نے ہنسی دبائی۔ جتنی تازہ ہوا کھانی ہے اس کے بعد کھانا، ورنہ تو تازہ ہوا تو کھائے گا مگر کسی اور جہان میں۔ سلطان نے اس کا گریبان جھٹکا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتا یگیت کے ساتھ جا چکا تھا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ زبان یگیت کی طرف اچھالی۔ وہ ہاتھ درست کرتا اسے کیچ کر گیا۔ تحفہ بھیج ذرا اس کمینے بھائی جان کو۔ اس کا خون سلطان کی ہڈ کے نیچے اس سفید رنگ کی شرٹ پر بھی لگ چکا تھا جسے وہ نظر انداز کیے اپنے ہاتھ اور چہرہ واش کرتے اپنے کندھے جھٹک کر درست کر گیا۔ جب تک یہ زندہ ہے اس کی ہر سانس اس پر عذاب بناؤ، ایسا عذاب جس کے بدلے موت بہتر محسوس ہو۔ یگیت نے دل پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ جو حکم سرکار۔ سلطان نے اس کے قریب آتے اس کا منہ جکڑ کر اپنے مقابلے کیا۔ مبارک ہو، اپنی موت کے راستے پر چلتے اب تم پل پل مرو گے، پل پل تڑپو گے، مگر وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ جھٹک کر ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالتا اپنے اڈے سے باہر نکلا تھا۔ ہادی نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر خدا کا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا تھپک رہا تھا۔ کیوں اس پاگل بھیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ شوق سے تھوڑی ڈالتا ہوں۔ پاگل تھوڑی ہوں میں۔ قسم سے شکر کر رہا تھا میں کہ یہ جنگلی اب انسان بن رہا ہے، مگر میری غلط فہمی تھی، یہ تو مزید پاگل ہو چکا ہے۔ ہادی نے گردن پر ہاتھ پھیرتے جھرجھری لی۔ ہم تو اب اگر اپنی شامت نہیں بلوانی تو اچھا بچہ بن کر یہ سب صاف کرنے پر دھیان دے۔ یگیت نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کروٹ بدلتے اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے آس پاس دیکھا۔ اس کا وہ نکما شوہر پھر کہیں غائب تھا۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ موبائل کی طرف بڑھی ہی تھی کہ فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز پر موبائل واپس رکھتی وہ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوتا
اپنی ہڈ اور کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتا واش روم میں گھس گیا اور چند پل بعد وہ ہاتھ منہ صاف کرتا ڈریسنگ کے سامنے سے جھک کر اپنا موبائل اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہر کارروائی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے موبائل واپس رکھتے بیڈ پر دھیرے سے لیٹتے اس کی پشت پر اپنا حصار تنگ کیا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہری سانس بھر گیا۔ وہ کروٹ بدلتی اس کی جانب رخ کر گئی۔ اسے خود کو یوں ٹکر ٹکر دیکھتے سلطان نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ ضرور، کیوں نہیں، پوچھو نا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں ابدر، مگر میں تو کسی اور ہی موڈ میں ہوں۔ اگر بھلائی چاہتی ہو تو چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ پھر۔ عشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ اپنی یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے الجھائیں مت۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیں، میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ عشا نے ایک دم اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ ہٹاؤ گی تو بولوں گا نا پاگل لڑکی۔ بولیں۔ ضروری کام سے گیا تھا۔ ایسے کون سے ضروری کام ہوتے ہیں آپ کے جو رات کے اس وقت سر انجام دینے ہوتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ رات تو سلطان کی ہے نا۔ اس کی بات سنتی وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں بھرا۔ آپ مجھ سے شش۔ سلطان نے اس کی چلتی بولتی پر انگلی رکھتے بریک لگوائی۔ کیا ہم اس بارے میں صبح بات کر سکتے ہیں پلیز؟ وجہ؟ وہ آئی برو اٹھائے بولی۔ وجہ تو کافی گہری ہے، ابھی بتایا تو وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ آہ لڑکی سو جاؤ پلیز، ورنہ وہ کھوئی ہوئی آواز میں بولی، ورنہ تمہارا یہ جنگلی جانور اپنی حدود توڑ بیٹھے گا اور پھر تم اسے جنگلی ہوتے دیکھ نہیں پاؤ گی پیاری لڑکی۔ سلطان نے اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں۔ وہ اپنی بولتی کو فل سٹاپ لگاتی اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ سلطان نے شریر سا مسکراتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا، اور وہ خاموش تھی۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر اس شرارتی انسان کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ ابدر جی میری ڈراف، آپ بہت برے ہیں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ بہت زیادہ۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی۔ اس نے جھک کر اپنی پسندیدہ جگہ چہرہ چھپاتے گہری سانس بھری تو وہ پاگل سی لڑکی سہم کر اس کی آغوش میں جا چھپی۔ پاگل جانور کہیں کیا، وہ زیر لب بڑبڑائی تو اس پاگل آدمی کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس شخص پر نیند نے اپنا غلبہ مضبوط کیا تو اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ اس کی گہری نیند نے ان خوبصورت آنکھوں سے نیند چرا لی تھی۔ وہ چہرہ اٹھائے اس کی طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ غصے سے بھرا چہرہ سوتا ہوا معصوم لگ رہا تھا۔ عشا کی نگاہ اچانک ہی اس کی شرٹ کی کالر پر پڑی، جہاں لگے خون کے کچھ دھبے اس کی آنکھوں میں لہرا گئے۔
اس نے تیزی سے اس کی کالر کو تھوڑا ہٹا کر دیکھا، مگر اسے اس کے جسم پر کہیں کوئی زخم نظر نہ آیا۔ تو وہ خون اس کا نہیں تھا، تو پھر کس کا تھا؟ کسی دوسرے انسان کا؟ تو کیا وہ کسی کی جان لے کر کسی کو قتل کر کے آیا تھا؟ وہ ایک دم ہی اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی تو سویا شخص ایک پل کو کسمسایا اور گہری سانس بھر گیا۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر اس سے قدرے فاصلے پر لیٹی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کی جان لے کر آیا تھا، ایک مکمل جان جسے نکالنے کا حق صرف اس ذات کا ہے۔ مگر یہ شخص وہ آہ بھرتی مزید فاصلے پر ہوئی۔ اسے اپنے وجود میں ایک چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل و جان سے عزیز شخص، اس کا محافظ، اس کا سہارا، وہ ایک قاتل تھا۔ کتنے ہی آرام سے وہ کسی کی بھی جان اس کے جسم سے جدا کر دیتا تھا۔ چند آنسو ان پلکوں کی حدود توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ ایک تار میں اسے دیکھتی چھوٹی چھوٹی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ قریب ہی کسی مسجد میں فجر کی آواز گونجی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ الفاظ سنتی اپنے وجود میں ایک سکون محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ اے میرے پاک رب، اس پر سے شیطان کا وہ برا سایہ دور فرما۔ وہ گمراہی میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ میرے رب اسے تھام لیں، اسے روک لیں۔ وہ برا انسان نہیں ہے، وہ ایک بہت خوبصورت دل کا مالک ہے، مگر اس کے دل کو وہ کالا سایہ اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا، وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ میرے مالک اسے صراط مستقیم پر چلا، ایک ایسے رستے پر جہاں کبھی خسارہ نہیں ملتا، جہاں کی گئی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے اللہ اسے بچا لیں۔ وہ سجدہ ریز ہوئی تو اس سے کچھ ہی فاصلے پر گہری نیند میں پڑے۔ اس شخص کی آنکھ ایک دم سے کھلی۔